قد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس لم یکن من الساجدین۔ ہم نے تمہیں تخلیق کیا، تمہیں بہترین صورت ہم نے عطا کی، اور پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اچھا، ابلیس فرشتہ تو نہیں تھا، لیکن جب یہ فرمایا کہ فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ ابلیس حالانکہ فرشتہ نہیں تھا، لیکن اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ساتھ فرمایا، اس لیے کہ یہ فرشتوں کا لیڈر تھا یہ جن، لیکن یہ رہتا فرشتوں کے ساتھ ہی تھا۔ سب کا ذکر کیا، یہ رہ گیا اب لم یکن من الساجدین، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ کہا کہ کیا چیز ہے جس نے تجھے روکا ہے کہ تو سجدہ کرے؟ تو اس کی زبان پہ ایک ہی نعرہ تھا، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اس لیے کہ اے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اب اس دلیل میں یا اس دعوے میں اس کے کیا ایسی بات تھی کہ جو یہ دلیل کے طور پر پیش کرنا چاہتا تھا؟ وہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ مجھے تو نے آگ سے بنایا ہے، اس کو مٹی سے بنایا۔ آگ کی خصلت ہے اوپر جانا، آگ کی خصلت ہے اوپر جانا، مٹی کی خصلت ہے نیچے آنا۔ مٹی کو اوپر بھی پھینکو تو وہ نیچے آ جائے گی، اور آگ کو نیچے بھی کر کے جلاؤ تو وہ اوپر چلی جائے گی۔ آگ کی خصلت ہے اوپر جانا، تو مجھے تو آگ سے بنایا ہے، میں تو اپنی خصلت کے اعتبار سے بلند ہوں، میں کسی کے آگے کیسے جھک سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے۔ اب مٹی کی خصلت ہے عاجزی انکساری۔ اس دن بھی ہم نے ایک شعر پڑھا تھا کہ متائے بے بہا ہے درد و سوز و آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نلوں شان خدا بندی، علامہ اقبال کے شعر، کہ یہ کبریائی یہ شان خداوندی کو زیب دیتی ہے، اللہ کو زیب دیتی ہے۔ کبریائی، بڑائی اللہ کی شان نشان ہے، بڑائی بندے کی شان نشان نہیں ہے۔ تو اگر کوئی تکبر کرتا ہے، کوئی اکڑتا ہے، کوئی بڑائی کا اظہار کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ شان عبودیت پر خوش نہیں ہے، شان عبودیت پر خوش نہیں ہے۔ اور شان عبودیت کا جو مزہ ہے نا، یعنی وہ جب انسان بڑا ہو جاتا ہے تو کہتا ہے کہ بھائی ہم بچے ہی ٹھیک تھے۔ کیا کہتا ہے؟ بچے ہی ٹھیک تھے۔ بچپنے کا جو مزہ ہے وہ جوانی کا، بڑھاپے کا مزہ نہیں، بچپنے کا جو مزہ ہے۔ کیا مزہ بچپن کا؟ بھائی بچپن کا یہ مزہ، ذرا سی کوئی بات ہوئی رونے دھونے لگ گئے، اماں ابا سے ضد کرنے لگ گئے، نہ کمانے کی فکر ہے، نہ سر پہ کوئی ذمہ داری ہے، کچھ بھی نہیں۔ جس چیز کی بھی ضرورت ہوئی ابا کے آگے رو دی ہے یا اماں کے آگے رو دی ہے، اور جو ہے نا وہ اپنا کام ہو گیا۔ کوئی جناب کسی قسم کی ایسی ذمہ داری نہیں، کوئی گھر سمیٹنا ہے، گھر پھیلا دیا، لڑ لیے، جب دل چاہا سو گئے، جب دل چاہا اٹھ گئے ہیں۔ کیا زبردست وہ زندگی ہے۔ تو بچپن کو یاد کرتا ہے انسان بڑا ہونے کے بعد۔ بچپن کو کیوں یاد کرتا ہے؟ کہ بچپن میں ایک خاص مزہ ہوتا ہے، وہ مزہ ہوتا ہے التجا کا۔ اپنے بڑوں سے وہ التجا کرتا ہے، ایک التجائی انداز ہوتا ہے بچپن کا۔ بڑے اس پہ شفقت کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے بڑوں سے التجا کر رہا ہوتا ہے، اپنے نخرے اٹھوا رہا ہوتا ہے، یوں کہہ لیں اپنے ناز اٹھوا رہا ہوتا ہے، اپنی باتیں منوا رہا ہوتا ہے، وہ بڑے اس پہ شفقت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو شان عبودیت ہے نا، بنیادی طور پر مقام بندگی جو ہے، وہ مقام بندگی بنیادی طور پر یہی ہے کہ انسان بندہ اپنے رب کے حضور اپنی عاجزی پیش کرتا رہے، اپنی باتیں منواتا رہے، روتا رہے، اس کو سناتا رہے، اس کے سامنے روتا رہے، اور بڑائی کا اظہار کرنا کہ میں بڑا ہوں، یہ شان خداوندی ہے، یہ شان خداوندی ہے۔ تو بڑائی کے اظہار میں وہ مزہ نہیں ہے جو عاجزی کے اظہار میں مزہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو مٹی کی صفت بھی یہی ہے کہ وہ نیچے جھک کر رہے۔ انسان کو بنایا مٹی سے، مٹی کی صفت میں عاجزی ہے، لہٰذا انسان کے اندر عاجزی ہونی چاہیے۔ اور جو مزہ عاجزی کا ہے، جو مزہ التجاؤں کا ہے، جو مزہ رونے دھونے کا ہے کسی بڑے کے آگے، وہ مزہ جناب کسی کی آہو بکا سننے میں نہیں ہے۔ تو یہ ایک وجہ بنی۔ اس نے کہا کہ بھائی میں سجدہ نہیں کرتا، نہیں کیا سجدہ، اللہ تعالیٰ نے دھتکار دیا۔ تو اس نے کہا لأقعدن لهم صراطک المستقیم، میں صراط مستقیم پہ جا کے بیٹھ جاؤں گا۔ جو رستہ سیدھا، صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم کسی سڑک کا نام نہیں ہے کہ جیسے شارع فیصل ہے تو کوئی صراط مستقیم بنا ہوا ہے۔ تو صراط مستقیم جو ہے، صراط مستقیم ہے ہر وہ راستہ کہ جو اللہ کی طرف جاتا ہو، سیدھا رستہ۔ طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ تو یہ جو سیدھی سڑک ہے نا، یہ صراط مستقیم کی۔ حضور کے بارے میں بھی فرمایا انک علی صراط مستقیم، آپ ہر وقت صراط مستقیم پر ہیں، آپ صراط مستقیم پر ہیں۔
آپ جہاں بھی چلے جائیں آپ صراط مستقیم پر ہیں، آپ سو رہے ہوں آپ صراط مستقیم پر ہیں، آپ گھر میں ہوں آپ صراط مستقیم پر ہیں، آپ جہاد کر رہے ہوں آپ صراط مستقیم پر ہیں، آپ کھانا کھا رہے ہوں آپ صراط مستقیم پر ہیں، آپ ہر وقت صراط مستقیم۔ تو صراط مستقیم بنیادی طور پر ہدایت کا رستہ ہے۔ تو اس نے کہا شیطان نے کہ میں صراط مستقیم پہ جا کے بیٹھ جاؤں گا، لاقعدن لہم صراطک المستقیم، اور پھر کیا کروں گا، صراط مستقیم پہ بیٹھ کے یعنی جو بھی تیری طرف جانے والا ہوگا پہنچ رہا ہوگا اس کو پکڑ لوں گا، جو بھی جس کو بھی میں دیکھوں گا کہ ذرا سا بھی وہ تیری طرف مائل ہوتا ہے اس کو روک لوں گا، پکڑ لوں گا۔ اور پکڑوں گا کیسے؟ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ کہا کہ میں صراط مستقیم پر جا کے بیٹھوں گا اور کسی بھی سمت سے ان کو چھوڑوں گا نہیں، میں دائیں سے بھی آؤں گا، سامنے سے بھی آؤں گا، من بین ایدیہم سامنے سے بھی آؤں گا، ومن خلفہم پیچھے سے بھی آؤں گا، وعن ایمانہم وعن شمائلہم سیدھی طرف سے بھی آؤں گا الٹی طرف سے بھی آؤں گا، ہر طرف سے آ کے گھیروں گا اس کو، اور یہ حال کر دوں گا ولا تجد اکثرہم شاکرین کہ اے اللہ تجھے تیرے بندوں کی اکثریت شکر گزار نہیں ملے گی، ان کو شکر گزاری سے پھیر دوں گا۔ تو آج جو بندہ شکر گزاری نہیں کرتا نا، اصل میں اس کو شیطان نے گھیرا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے، کیونکہ شیطان نے اپنا مشن بتایا ہے کہ میں صراط مستقیم پہ جا کے بیٹھوں گا، ہر طرف سے گھیروں گا اور ناشکرا بنا دوں گا انسان کو۔ اور ناشکری آہستہ آہستہ انسان کو اگر اس سے توبہ نہ کرے اور اگر جو ہے اس کو ہدایت نہ ملے، اچھی صحبتیں نہ ملیں، اچھے لوگ نہ ملیں، تو ناشکرا انسان آہستہ آہستہ کفر کی طرف چلا جاتا ہے، بہت قریب ہوتا ہے کفر کے، وہ ناشکری کرتا ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے شکوے شروع کر دیتا ہے، ناشکری کا نتیجہ شکوہ ہی ہوتا ہے، حسد کرنے لگ جاتا ہے، شکوے کرنے لگ جاتا ہے، پھر جناب آہستہ 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 وہ کفر کی طرف نکل جاتا ہے۔ تو شکر گزاری جو ہے نا یہ انسان کو بچا کے رکھتی ہے، شکر گزاری۔ باہر کیف بات شکر گزاری پر طویل ہو جائے گی، ہم آگے چلتے ہیں۔ تو یہ شیطان نے اپنا مشن بتایا، اسی طریقے سے آگے چل کے اس نے یہ بھی بتایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم۔ شیطان کے حوالے سے بڑی تفصیلی گفتگو یہاں ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ شیطان بھی اور اس کا پورا قبیلہ تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں کہ جس جگہ سے تم تصور بھی نہیں کر سکتے، من حیث لا ترونہم، تم انہیں نہیں دیکھ سکتے، وہ تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ایسی جگہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں تمہیں اندازہ نہیں ہے، تم نہیں دیکھ سکتے انہیں، چھپ چھپ کے تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ خود بھی دیکھتا ہے شیطان اور اس کا پورا قبیلہ تمہاری طاق میں ہوتا ہے۔ تم کہیں بھی چلے جاؤ، کسی بھی عمل میں ہو، شیطان جو ہے وہ اپنی چال بازیوں میں لگا رہتا ہے، ہر وقت تاڑتا رہتا ہے، ہر وقت تمہیں تکتا رہتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، آگے اصحاب جنت کا ذکر ہوا، اصحاب نار کا ذکر ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے منظرنامہ بیان کیا ہے، جنتی جنت میں چلے گئے، جہنمی جہنم میں چلے گئے۔ اب جناب جنتی لوگ جہنمیوں کو آواز دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہاں بھائی جہنمیوں، جو ہم سے اللہ نے وعدہ کیا تھا ہمارے رب نے وہ تو ہمیں مل گیا، جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ ملا کہ نہیں ملا؟ ہم سے وعدہ کیا کیا تھا جنت کا، نعمتوں کا، اپنے دیدار کا، وہ اللہ نے عطا کر دیا۔ تم سے جو وعدہ کیا تھا یعنی عذاب کا، عذاب در عذاب کا، وہ تمہیں ملا کہ نہیں ملا؟ اس طرح جو ہے وہ یعنی ایک تو ان کا عذاب اور پھر عذاب کے اوپر مزید رسوائی، اور پھر جو ہے وہ ایک وقت یہ آئے گا کہ جہنمی جنتیوں سے کہیں گے کہ ونادا اصحاب النار اصحاب الجنت ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، کہ بس بہت ہو گئی ہے، ہمارے گلے تھک گئے ہیں، پیاس سے ہمارا حال خراب ہو گیا ہے، تھوڑا سا پانی پلا دو۔ آوازیں دیں گے جنتیوں جنتیوں جنتیوں، تھوڑا سا پانی پلا دو، تمہیں اللہ نے اتنی نعمتیں عطا کی ہوئی ہیں، تھوڑا سا ہم پر رحم کرو، کوئی نعمت دے دو ہمیں، کچھ کھانے پینے کو دے دو ہمیں، تو وہ نہیں ملے گی۔ تو یہ جو ایک تو عذاب ہے اور عذاب کے بعد جو رسوائی ہے، یہ عذاب سے بڑا عذاب ہے۔ جنتیوں کا یہ کہنا کہ بھائی ہمیں تو ہمارے وعدے کے مطابق مل گیا، تمہیں ملا کہ نہیں ملا، یہ بڑی رسوائی۔ اور پھر ان جہنمیوں کا یہ کہنا رسوائی کے ساتھ کہ ہمیں کچھ کھانے پینے کے لیے دے دو، اور پھر جنتیوں کا منع کر دینا، یہ بھی بہت بڑی رسوائی ہے۔ آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک بہت زبردست جو ذکر ہے، جو قرآن میں اور بھی جگہوں پر آئے، وہ یہاں بھی بیان ہوا ہے، بڑے تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے، اور بڑا ہی مزیدار یہ تذکرہ ہے، بہت ہی مزیدار۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے جو جادوگر تھے ان کا جو مقابلہ ہوا تھا، تو مختصر انداز میں اس کو میں بیان کرتا ہوں۔ اصل میں یہاں پہ کچھ باتیں ایسی ہوئی ہیں، یہ 9واں سپارہ ہے، 9ویں سپارے کے اندر بھی یہ ذکر موجود ہے، 16ویں سپارے کے اندر بھی یہ ذکر موجود ہے، 19ویں سپارے کے اندر بھی یہ ذکر موجود ہے، لیکن یہاں پر کچھ باتیں ایسی ہیں کہ وہ ذرا مختلف ہیں۔
ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ فرعون سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ بھائی بنی اسرائیل کو چھوڑ دو، اس کو میں لے کے جا رہا ہوں۔ وہ نہیں چھوڑتا، بڑی جناب باتیں ہوتی ہیں، بڑے مقابلے ہوتے ہیں، بڑے دلائل ہوتے ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جناب پھر یہ طے ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر تم نبی ہو تو تم کوئی معجزہ دکھاؤ، ہم اپنے جادوگروں کو بلاتے ہیں۔ اب جناب جگہ کیا ہونی چاہیے، وقت کیا ہونا چاہیے، یہ بھی آپس میں طے ہو گیا۔ ایسی جگہ رکھ لو جو تمہارے اور ہمارے درمیان کی جگہ ہو۔ چلو بھائی، سب طے ہو گیا۔ اب جادوگر آ گئے۔ اب دیکھیں آپ، جادوگر جب آئے ہیں تو جادوگروں نے آ کر کہا کہ وجاء السحرة فرعون، جب جادوگر آئے فرعون کے پاس، قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، اگر ہم غالب آ جاتے ہیں، اگر ہم جیت جاتے ہیں تو کیا ہمیں کوئی انعام ملے گا؟ اب یہ آپ اندازہ کریں اس کیفیت کا کہ روئے زمین کے سب سے بڑے، سب سے ماہر جادوگر، جو اپنے آگے ظاہر ہے کسی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، انہیں تو جیت کے لیے ہی آنا ہوتا ہے، وہ ہارنے کے لیے تو کبھی آئے نہیں، کبھی ان کے تصور میں بھی نہیں آیا کہ ہم کبھی ہار جائیں گے۔ وہ جیتنے کے لیے آئے تھے اور یہی سمجھ کے آئے تھے کہ یہ موسیٰ جو ہے وہ معاذ اللہ جادوگر ہیں، یہ جادو دکھاتے ہیں، آج ان کے جادو کا توڑ کرنا ہے۔ بڑے بڑے جادوگر، روئے زمین کے بڑے بڑے جادوگر بلا لیے، سب جمع کر لیے اور میدان میں سب جمع ہیں، اور وہ کس طرح اکڑتے ہوئے آئے ہوں گے فرعون کے پاس کہ ہاں بھائی آ گئے، ہم سج گئے میدان، تو اگر ہم جیت گئے تو کیا ملے گا ہمیں؟ جیتنا تو ہے ہمیں، جیت گئے تو کیا ملے گا؟ تو فرعون نے دیکھیں کیا انعام دیا۔ فرعون نے کہا قال نعم وانکم لمن المقربین، اگر تم جیت جاتے ہو تو میرا قرب حاصل کر لو گے۔ یہ کتنا بڑا انعام ہے! فرعون تو خدا بنا ہوا تھا، فرعون تو ساری مخلوق کی کا بڑا بادشاہ بنا ہوا تھا، ساری روئے زمین پر بدماشی کرتا تھا، تو اپنا قرب عطا کر دینا، اپنا وزیر بنا دینا، یہ کتنی بڑی بات تھی۔ او ہو، انعام کتنا کوئی دے دے گا، انعام پیسوں کا دے دیا، سونے کا دے دیا، اشرفی کا دے دیا، لیکن اگر اپنا وزیر بنا لیا، اپنا قریب اگر بٹھا لیا۔ آج تو لوگ وزیر بننے کے لیے کتنے جتن کرتے ہیں، لاکھوں لاکھوں کروڑوں روپے رشوت بھی دیتے ہیں، کتنے لوگوں کو مارتے مرواتے ہیں، پھر کہیں جا کے وزیر بن جاتے ہیں۔ تو یہ تو فرعون کے وزیر تھے، اور فرعون نے خود ہی ان کو جو ہے نا وہ کہا تھا کہ بھائی آ جاؤ، تم میرے وزیر بن جانا، میرے قریب آ جانا۔ اب ان کے لیے تو بڑا خوشی والا لمحہ تھا۔ اب دیکھیں ان کے وہم و گمان میں نہیں، اللہ نے کس کے لیے کیا لکھا ہوا ہے۔ وہ آئے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہرانے کے لیے، جادوگر سمجھ کے۔ اب آ کے موسیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ جی بتائیے، آپ شروع کریں گے یا ہم شروع کریں؟ ہیں تو بتائیں کہ آپ شروع کریں گے یا ہم شروع کریں؟ اچھا، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، یہ دیکھیے گا، یہ بڑے پتے کی بات ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں انسان کی طبیعت میں ہوتی ہیں، فطرت میں ہوتی ہیں، یا بعض اوقات وہ کوئی ایسی بات کر جاتا ہے اللہ کو پسند آ جاتی ہے۔ عاجزی، دوسرے کی عزت کرنا، کسی عزت دار کو عزت دینا، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ تو یہاں پر یہ نقطہ بھی لکھا ہے علماء نے کہ شاید ان کے اوپر جو جادوگروں کے اوپر کرم ہوا نا، وہ کرم اسی وجہ سے ہوا کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عزت دی۔ انہوں نے کہا جی آپ بتائیے، آپ شروع کریں گے یا ہم کریں؟ یہ بھی بہت بڑی بات ہے، عزت والا جملہ ہے، ورنہ وہ کہتے کہ بھائی تم ہوتے کون ہو، ہم شروع کرتے ہیں، یا اپنی مرضی سے کچھ کہتے ہیں۔ یہ اتنا پوچھ لینا، اتنا مشورہ کر لینا، یہ شاید اللہ کو پسند آ گیا ہو کہ اللہ نے انہیں دولت ایمان سے ہی نواز دیا، ٹھیک ہے نا۔ تو جو عزت ہے نا بڑوں کی، اور حقدار کا جو حق ہے وہ اس کو دینا، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ انسان کی تقدیر بدل جاتی ہے عزت کرنے سے، تقدیر بدل جاتی ہے عزت کرنے سے، اتنا کرم ہو جاتا ہے، اتنا فضل ہو جاتا ہے۔ بہرکیف تو اب انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم ڈالو، تم کرو۔ انہوں نے کر دیا، اور وہ سب مشہور ہے۔ اصل تو جو باتیں تھیں آگے پیچھے کی وہ بتانا مقصود تھی، ماحول جو تھا اور جو کیفیات تھی، ورنہ واقعہ تو بہت مشہور ہے۔ انہوں نے اپنی رسیاں ڈالی اور انہوں نے اپنی چپلیں ڈالی، اور وہ جو ہے نا وہ سانپ چھوٹے چھوٹے سپولے بن گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنا عصا ڈالو، انہوں نے عصا ڈالا، وہ بڑا ساجدہ بن گیا اور سب کو کھا لیا۔ یہ ہو گیا قصہ، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اس قصے کا جو پس منظر تھا وہ میں نے عرض کر دیا، اور جو پیش منظر ہے اس کے بعد جو ہوا، اس کے بعد کیا ہوا، یہ واقعہ تو ہمیں پتہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈال دیا، ان کو کھا گیا۔ اس سے پہلے کیا ہوا تھا، اس کے بعد کیا ہوا، یہ بہت اہم بات ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا اور انہوں نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے اژدہا بن کر ان سارے سانپوں کو کھایا، اب تو جناب ظاہر وہ حیران ہو گئے۔ ان کا یہ جادو ایسا تھا کہ روئے زمین پر اس کا کوئی توڑ ہی اویلیبل نہیں تھا، موجود ہی نہیں تھا کوئی توڑ۔ یہ جو توڑ ہوا، انہوں نے کہا کہ یہ جادو تو نہیں ہے، یہ پھر یہ صحیح کہتے ہیں، پھر یہ صحیح کہتے ہیں، پھر ان کی جیت ہے۔ اچھا، انہوں نے حق قبول کرنے میں ایک لمحہ دیر نہیں لگائی،
یہ بھی دیکھیں آپ، ورنہ جادوگر ہے نا، متکبر ہے. جس طرح وہ آیا تھا ہاں بھائی اگر ہم جیت گئے تو ہمیں کیا ملے گا، دیکھیں نا کس طرح اکڑتا ہوا وہ جادوگر ہے، یا وہ جادوگر ہے. حق جب سامنے آ گیا تو پھر قبول کرنے میں ایک لمحہ دیر نہیں کی انہوں نے کہا کہ آمنا بربی موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں. فوراً ایمان لے آئے. اچھا جب یہ ایمان لے آئے تو بجائے اس کے، اب دیکھیں انہوں نے حق دیکھا فوراً قبول کر لیا. دوسری طرف تھا فرعون. فرعون بجائے اس کے کہ وہ یہ دیکھتا کہ بھائی یہ جادوگر میں نے مقابلے کے لیے بلائے تھے، یہ جب مومن ہو گئے تو سانو کی میں کیا چیز ہوں بھائی ہیں، اور مجھے کیا کرنا ہے پھر یہ سب بن کے، اور ان کا یہ جب آ گئے ایمان لے آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لڑائی تو انہیں دونوں کی تھی نا، حق واضح ہو گیا. یہ ان پر ایمان لے آئے، یعنی ان کے رب پر ایمان لے آئے، ان کی بات مان لی. تو بجائے اس کے کہ فرعون بھی ہتھیار ڈال دیتا اور فرعون بھی کہتا کہ ہاں بھائی جب یہ مان گئے ہیں تو پھر مجھے تو ماننے میں کوئی تأمل ہی نہیں. فرعون نے ایک نئی کہانی بنا دی. فرعون نے کہا اس کا مطلب ہے تم سب ملے ہوئے ہو، ٹھیک ہے نا. تو اس نے کہا کہ جو قرآن کے الفاظ ہیں وہ یہ کہ ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ لتخرجوا منہا اہلہا، لوگوں کو یہاں سے تم نے بھگانے کے لیے یہ سب ڈرامہ رچایا ہے، ملے ہوئے ہو تم سارے. اچھا پھر اس نے کہا اگر یہ ملے ہوئے ہوتے تو اتنی دھمکیاں جو فرعون نے دی ہیں وہ دھمکیوں سے ان کو ڈر جانا چاہیے تھا. فرعون نے دھمکیاں دی لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف ثم لأصلبنکم اجمعین، سب سے پہلے تو میں یہ کام کروں گا تمہارے اس ایمان لانے پر کہ تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دوں گا، یعنی سیدھا ہاتھ کاٹوں گا اور الٹا پاؤں کاٹوں گا. یہ بڑی خطرناک سزا ہے، سیدھا ہاتھ کاٹوں گا، الٹا پاؤں کاٹوں گا، اور کاٹنے کے بعد تمہیں پھانسی پہ چڑھا دوں گا. تو اگر یہ انہوں نے سب ڈرامہ رچایا ہوتا، کوئی سب ان کی کوئی پلاننگ ہوتی تو یہ تو کہتے کہ بھائی مجھے معاف کر دو، ہمیں معاف کر دو. انہوں نے کہا جو چاہتے ہو کر لو، ہمیں حق نظر آ گیا ہے. اللہ اکبر. تو جسے لو لگ جائے نا وہ پھر کہیں سولی پر چڑھتا نظر آتا ہے، وہ کہیں جناب زمین میں تپتی گرم زمین پر، مکہ کی تپتی ریت پر بلال حبشی کی طرح لوٹ کر احد کے نعرے مارتا ہوا نظر آتا ہے. پھر صدیق اکبر آتے ہیں ان کو چھڑاتے ہیں. جس کو مزہ لگ جائے نا اللہ کی محبت کا، اور جس کو معرفت نصیب ہو جائے اس کی تو پھر زندگی ہی مختلف ہوتی ہے. عام لوگوں سے بالکل ہٹ کے اس کے اطوار ہوتے ہیں، اس کے انداز ہوتے ہیں. اس کو ہر اس کام میں مزہ آ رہا ہوتا ہے جس کام سے شیطان کو تکلیف ہوتی ہے، جس کام سے نفس کمزور ہوتا ہے، جس کام سے اللہ خوش ہوتا ہے. بھلے اس کے بدن کو تکلیف ہو رہی ہے، اس کو مزہ آ رہا ہوتا ہے، اس کے انداز ہی جدا ہوتے ہیں. اللہ کریم ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ کریم ماہ رمضان کی برکتوں سے اور رحمتوں سے ہم سب کو مستفیض فرمائے، اپنی معرفت نصیب فرمائے.